واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ دمشق میں یزید کے دربار میں قیدیوں کی صورت میں پیش کیا گیا تو اس قافلے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی بھی موجود تھی، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یزید ملعون کے ایک وزیر نے کہا کہ اے یزید، یہ لڑکی مجھے بطور لونڈی دے دی جائے۔ یہ سننا تھا کہ اس دربار میں موجود سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہا نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان سار ساتھیوں کی کربلا کے تپتے ریگستان میں، کربلا کے میدان میں جب اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینے کے بعد ان کے جسد اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ پامال کیا گیا، ان کے تقدس کو پامال کیا گیا، شہداء کربلا کے اجسام کو بے گور و کفن کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا اور پاک بیبیوں کے، پاک خواتین کے خیموں کو جلا دیا گیا، ان کے مال اسباب کو لوٹ لیا گیا، پاک بیبیوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کو بازاروں میں گھمایا گیا، شہداء کرب و بلا کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے ان کو باغی قرار دے کر شہر شہر، گلی گلی اور کوچہ در کوچہ گھمایا گیا اور اپنی فتح کا اعلان کیا گیا۔ اس قافلے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی المرتضیٰ اور ان کے ساتھ امام سجاد امام زین العابدین، جو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ یہ بیمار تھے، ان کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اپنی اس بیماری کی بنا پر کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے اور یہ شہید نہ کیے جا سکے۔ شاید اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہی پوشیدہ تھی کہ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کے ذریعے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام الانبیاء نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو آگے جاری و ساری رہنا تھا۔ اس قافلے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں بھی شامل تھیں۔ ان میں سے ایک بیٹی سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام تھی، جو کہ زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ اپنے بابا پر آہو گریا کرتی رہیں۔ چھوٹی ننھی معصوم سکینہ، جو کہ چند سال کی تھیں اور اپنی توتلی زبان میں اپنے بابا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو پکارتی رہتی تھی، اپنے چچا عباس کو جو کہ اس کے لیے پانی لینے گئے تھے، اپنے بھائی ننھے علی اصغر کو، بڑے بھائی علی اکبر کی راہ تکتی رہتی تھیں۔ اس قافلے کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اس قافلے میں سب سے آگے شہداء کرب و بلا کے سر تھے، جو کہ نیزوں پر بلند کیے گئے تھے۔ ان میں سب سے آگے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا، اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر، حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور دیگر شہداء علیہ السلام کے سر تھے، جو کہ ان کے دھڑوں سے اتار کر نیزوں پر بلند کر لیے گئے تھے، اور ان کے باقی جسد خاکی کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا، جن کو کرب و بلا کے میدان کے پاس آبادی کے کچھ گاؤں کی خواتین جب شام کو پانی بھرنے کے لیے گئیں تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھے تو انہوں نے اپنے مردوں کو بلایا اور شہداء کرب و بلا کے جسام کو کفن دے کر انہیں غسل دے کر کفنایا اور ان کو دفنا دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا یزید ملعون کے دربار میں دیے جانے والا خطبہ تمام تاریخی کتابوں میں بے حد مشہور ہے، جس میں یزید ملعون کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد المعروف امام زین العابدین نے بری طرح بے نقاب کیا۔ یزید ملعون نے اپنے درباریوں کو اور اپنے شہریوں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ قتل کیے جانے والے لوگ حقیقتاً ایک باغی جماعت کے افراد ہیں، جنہوں نے خلیفہ وقت یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا تھا، اور آج اس بغاوت کا سر کچل دیا گیا ہے، اور یہ انہی مقتولین کے سر ہیں جو کہ اصل میں باغی ہیں۔ لیکن یزید کے دربار میں جب امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو یزید کے دربار میں موجود تمام لوگ آہو گریا کرنے لگے، کیونکہ وہ اس سے باخبر نہ تھے کہ یہ حقیقتاً کون لوگ ہیں۔ ان کی آہو بکا کے صدائیں بلند ہونے لگیں اور وہ یزید کو لعن طعن کرنے لگے، اس کو ملامت کرنے لگے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھی یزید کو خوب لعن طعن اور ملامت کیا اور کہا کہ تم نے جس اقتدار، جس زمین کے ٹکڑے کی خاطر تخت کو حاصل کرنے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا، یہی اقتدار اور یہی سلطنت تیرے لیے وبال جان بن جائے گی اور تیرے کسی کام نہ آئے گی، اور وہ دن دور نہیں جب تو عبرتناک موت مر جائے گا۔
امام باقر ندوی اور ابن نجم سرقندی لکھتے ہیں کہ سیدہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ کے علاوہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک اور صاحبزادی ایک اور لخت جگر بھی اس قافلے کے ہمراہ شریک سفر تھی۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پیش ہوا، قیدیوں کی صورت میں ان کو پیش کیا گیا، تو یزید کے ایک مشیر نے امام حسین علیہ السلام کی اس صاحبزادی اس لخت جگر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یزید، یہ لڑکی مجھے بطور لونڈی دے دو، میں اس کو اپنی باندی بنا کر رکھوں گا۔ یہ جملہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ چیخ اٹھیں، آپ کا جگر پارا پارا ہو گیا اور آپ نے کہا، یزید، اب تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک عورتوں، پاک بیٹیوں کو باندی اور لونڈی بنائے گا؟ وزیر کہنے لگا، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ جب اس وزیر نے یہ سنا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ وہ یہ نہ جانتا تھا کہ یہ خواتین کون ہیں۔ تو اس نے یزید کو ملامت اور لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، یزید ملعون، یہ تو نے کیا کیا؟ میں تو یہ نہ جانتا تھا کہ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی پاک خواتین ہیں۔ تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کس قدر گھناؤنا فعل سر انجام دیا ہے۔ یہ سن کر یزید ملعون آپے سے باہر ہو گیا، شدید غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے اس وزیر کو قتل کر دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے نے یزید کو ملامت کیا اور اسے بھرے دربار میں اسی کے لوگوں کے سامنے رسوا اور لعن طعن کیا، تو یزید آپے سے باہر ہو گیا اور وہ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کو بھی قتل کر دینے کا حکم دینے لگا۔ یہ سننا تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، یزید ملعون، تو ہوش کے ناخن لے، جتنا ظلم تو کر چکا ہے اس کے بعد اب یہ ظلم کرے گا کہ اب ایک کمسن بچے کو بھرے دربار میں نہتے قتل کروائے گا۔ یہ سننا تھا کہ یزید سمجھ گیا کہ اب اگر بھرے دربار میں اس نے ایسا ویسا کچھ کیا یا ایسا کوئی حکم دیا تو میرے خلاف علم بغاوت بلند ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ لوگ پہلے ہی مجھ سے نالاں اور خفا ہو چکے ہیں۔ جب یزید نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے میں خاص طور پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد امام زین العابدین کا خطبہ میرے بھرے دربار میں مزید خطبہ دینا اس کے خلاف بغاوت کو ہوا دینے کے مترادف ہے، تو اس نے اس قافلے کو مدینہ منورہ بحفاظت بھیجنے کا ارادہ کیا اور امام سجاد زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس قافلے کو مدینہ منورہ بحفاظت پہنچانے کے انتظامات کرنے لگا۔ محترم ساتھیوں، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو عجیب قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ اہل مدینہ کی سرحد سے باہر استقبال کرنے کے لیے جمع ہو چکے تھے، لیکن یہ استقبال تھا کیا؟ جب دور سے ہی قافلوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں طرف کی سسکیاں آہوں میں تبدیل ہونے لگیں، رونے کی چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یہی ان کا استقبال تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور رو رو کر سارا ماجرا بیان کرنے لگے۔ میدان کربلا کا ایک ایک واقعہ بیان کرنے لگے، ایک ایک ظلم بیان کرنے لگے۔ بھائی علی اکبر سے لے کے چچا عباس، ننھے علی اصغر کی شہادتوں کے بارے میں بتانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے آواز آئی کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، تو مجھے واقعہ کربلا کے بارے میں، اس کی ظلم و زیادتیوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ میں تو خود وہاں پر موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے ایک ایک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کربلا کے میدان میں یوم عاشور کے دن موجودگی کی ایک روایت ام المومنین ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے کہ انہوں نے یوم عاشور کو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک آلود لباس اور پیشانی کے ساتھ نظر آئے۔ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حالت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام ہانی، تجھے نہیں پتہ، میں ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں اور میرا لخت جگر میرے بیٹے حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت عطا فرمائے۔